ایک شیطانی چیلے نے سلطانیہ جمہور کی فکر دلائی، دوسرے نے جمہوریت کی خامی کی طرف اس کی توجہ دلائی کہ جمہوریت ملکیت کا پرتی تو آج بھی اگر آئین پیغمبری کے نفاذ کا مقصد لے کر تشکیل پانے والی جماعتیں کام کر رہی ہیں تو خاصی خامیوں میں یہ کہ اپنی اپنی فقہ کو آئین پیغمبری بنا کر نافذ کرتی نظر آتی ہیں۔ تبصرہ فرما دیں شکریہ۔ یہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ پہلا جو حصہ ہے جمہوریت وغیرہ شیطان اس کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ یہ دوسری جو ہے یہ ساری جماعتیں آئین پیغمبری کا ذکر کر کے پھر اپنی اپنی دفری اپنا اپنا راگ کہتے ہیں ہماری فقہ چلا دو، کوئی دھرنا دے دیتا جعفری، کوئی کہتا حنفی۔ واقعی بہت بڑی رکاوٹ ہے جب تک یہ اظہار اور قربانی نہیں کرتی۔ تھوڑے دنوں میں نے پڑھا ڈاکٹر صاحب بھی اس میں شامل تھے، دوسرے لوگ، بڑی اچھی بات مگر نعیمی صاحب نے کیسے اڑا دی کہ ہے تو آئیڈیل یہ بات کہ ساری فقہ ملا کر مگر ایسا ممکن اس لیے کہ آپ اپنی دکانیں نہیں بند کرنا چاہتے، ورنہ کیوں ممکن نہیں کہ سارے ہمارے امام ہیں، امت کے سردار ہیں، جو کچھ انہوں نے سوچا اس کے دلائل بھی اب سامنے آ گئے، کوئی چھپی نہیں رہی، سب پتہ چل گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا ہے، شافعی نے اس لیے، اور ان میں کھرا کھوٹا بھی سب نے پرکھ لیا، یہ روایت کمزور ہے، یہ صحیح ہے، یہ قیاس ضعیف ہے، یہ سب پتہ۔ اگر آپ لوگ امت کے خیر خواہ ہیں، دوبارہ چاہتے ہیں کہ اسلام آئے تو قربانی کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آج قیامت ہوگی۔ ابو حنیفہ میں ایک مجلس میں شریک تھا تو وہاں نا حاجی بشیر صاحب اہل حدیث ہی ہیں، بڑے سرمایہ دار، وہ بھی تھے، عقیقے کی محفل تھی۔ انہوں نے کہا حاجی احمد الدین بھی صوفی احمد، انہوں نے مولویوں سے کہا کہ مولوی حضرات آپ بتائیں، اہل حدیثی مولوی، کہ انگریز کا قانون چلتا رہا اور اب بھی چلتا رہا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اگر ابو حنیفہ کا آ جائے گا تو مسلمان ہی ہے نا، امام ہی ہے نا کو امت کا، 999 باتیں تو برائی کو مٹا رہے، رفع دین آمین پر کون پابندی لگائے گی؟ یہ لوگوں کی ذاتی، آپ کافر کا قانون چلتا رہا تو راضی، امام کا۔ انہوں نے بیچاروں نے کہا کہ نہیں یہ چھوڑتے نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بس وہ پھر ابلیس والی بات ہے کہ مست رکھو انہیں، دین نہ آئے، اللہ ہی ہدایت دے جی، ورنہ کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، سب ائمہ کا احترام کرنا چاہیے۔